جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مفتی صاحب قبلہ کو میں اس اشعار کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ کبوتر ہیں نبی کے بھاگ کے اڑ جائیں گے پھر سے دیکھ کے کہہ دو سبحان اللہ. کبوتر ہیں نبی کے بھاگ کے اڑ جائیں گے پھر سے بھری رہ جائے گی گولی نشانہ بھول جاؤ گے. بھری رہ جائے گی گولی نشانہ بھول جاؤ گے. نظر کے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ حسن پر اے چاند تارو تم رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے. نبی کے گھر کی سوکھی روٹیوں نبی کے گھر کی سوکھی روٹیوں میں ایسی لذت ہے شہنشاہوں کے گھر کا آب دانا بھول جاؤ گے. اور میری نظر میں انتخاب تم ہو بچن کے بولو اور ٹاپ کے بولو. میری نظر میں انتخاب تم ہو چمن میں پھول تو بہت ہے تم. افروز علماء ملت اسلامیہ و دیگر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الہادی عبادہ الی الطریق الاقوم نهجنا عن التنازع في كتابه المحكم المتفضل علينا بنعمة الإسلام ودقائق الحكم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل أمتي لا تجتمعوا على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسداد الأعظم وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم لا سيما الغوث الأعظم والمجدد الأعظم والمفتي الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے درود مصطفیٰ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد علی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میرا آنا آپ کے اس قریہ محبت میں پہلی بار نہیں دوسری بار ہوا ہے، اور ابھی چند ہی دنوں پہلے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس محبت کو صبح قیامت تک برقرار رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے دیکھا جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو الحمدللہ ہم سنیوں نے انگوٹھا نبی کا نام سن کر کے چوما. ارے چوما نہیں چوما، چوما اور کیوں نہ چومے. سنیوں جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنو تو لازماً انگوٹھا چومے. اس بنیاد پر کہ سننے کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جو بغیر دلیل کے ہوتا ہو. الحمدللہ سنی کے سب قرآن و سنت کی دلیل سے ہوتے ہیں، اور یہ کام بھی ایسا نہیں کہ سنی سے انگوٹھا چومتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں. اس پر بھی قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے اس پر بھی دلیل ہے. چنانچہ امام دارمی اپنی کتاب مسند الفردوس میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے صحابہ کے جھرمٹ میں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے صحابہ کے جھرمٹ میں. آقا کریم علیہ السلام نے بلال کو حکم فرمایا، یا بلال تم فأذن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو. کہتے ہیں کہ سیدنا بلال نے جب اذان دینا شروع کیا اور اذان دیتے ہوئے جب نبی کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلال کو اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنا، اتنا سننا تھا کہ نبی کا یار غار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی اول، مصطفیٰ پر پہلے ایمان لانے والا ابو بکر اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگاتا ہے اور آنکھوں سے لگا کر کے چوم لیتا ہے. معلوم ہوا یہ انگوٹھا چومنا نبی کا نام سن کر کے یہ کوئی ایسے ویسے کی سنت نہیں، نبی کے پہلے صحابی سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. زندہ باد چاہیے. اب ایسا نہیں انگوٹھا چومنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسا نہیں کہ انگوٹھا چومیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، نبی نے جب اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اور تاریخ جملے ارشاد فرمائے، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی. ارے سن لو، جس نے میرا نام سن کر کے میرے یار غار میرے خلیل ابو بکر کی طرح میرا نام سن کر کے انگوٹھے چومے، اس کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو رہی ہے. حلال ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں انگوٹھا چومنا بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ امام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ. امام علامہ شامی اپنی کتاب رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الابصار، اس کتاب میں نقل فرماتے سنیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے اگر کوئی انگوٹھا چومتا ہے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. کیا دعا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. علامہ شامی فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کا نام سن کر کے کوئی انگوٹھا چومے اور یہ دعا پڑھے تو علامہ شامی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی جائے گی، کمزور نہیں ہوگی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
بھی تو مصطفیٰ کا نام سن کر کے سنیو انگوٹھا بھی چومنا ہے، اور جب نبی کا شان سننا ہے تو اس نام سن کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا درود بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، مصطفیٰ کا نام سن کر کے درود بھی پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے کہ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی وارد سلاما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قریب ذلك او مثل ذلك او نحو ذلك او کما قیل۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سلام پڑھنے والا دنیا کا کہیں سے بھی جب سلام پڑھتا ہے، کہیں سے بھی دنیا کا سلام پڑھنے والا، بہرائچ کا پڑھے سلام، نانپارے کا پڑھے سلام، کہ جس شیو نگرہ کا بیٹھ کر شیو نگرہ میں بیٹھ کر کے پڑھنے والا سلام، مصطفیٰ فرماتے ہیں مکی پڑھے سلام، مدنی پڑھے سلام، شرقی پڑھے سلام، غربی پڑھے سلام، حجازی پڑھے سلام، مصری پڑھے سلام، شامی پڑھے سلام، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے سلام پڑھنے والا جب میری بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، درود کی تالیاں پیش کرتا ہے، تو میری روحانیت اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ میری روحانیت کو میرے اس غلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے، تو میں اس مدینے میں بیٹھ کر کے اس غلام کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور سن کر کے اس کا جواب بھی ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی خالد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے اس غلام کو سن کر کے سلام کو سن کر کے میں اپنے اس غلام کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی خدمت کرنے والے، ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو گلی گلی کوچا کوچا باضابطہ دستگاہوں میں پہنچانے والے، جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ علامہ محقق خاتم المحققین خاتم المحدثین علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اشیاۃ اللمعات فی شرح مشکات کی اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، یا نبی اللہ علیہ السلام، یا حبیب اللہ علیہ السلام، ہمارا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ ہم غلام کو صبح بھی آپ پر سلام پیش کریں گے، آقا شام کو بھی درودوں کی نذرانے پیش کریں گے، آقا صبح اٹھیں گے سلام کی تالیاں پیش کریں گے، شام بھی مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ مصطفیٰ آپ اگر زندگی پر جواب دیں نہ دیں مگر زندگی میں اپنے غلام کے لیے آقا ایک بار ضرور پڑھنا دے، وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے امتی مجھ پر سلام ہو، اور جب مصطفیٰ سلام کا جواب دے دیں گے تو امتی کی دنیا بھی سلامت ہو جائے گی، آخرت بھی دنیا بھی سمجھے گی، آخرت بھی سمجھے گی۔ یہ میرے دیوانوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہدائیوں میں بڑی خلوص سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یاد رکھو آپ کی عمر 20 برس کی ہو گئی ہے، 25 برس کی ہو گئی ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ یہ سنیو، آپ نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشق کا دم بھرتے ہیں، مگر کیا آپ کو نماز میں پڑھنے والی درود ابراہیم یاد ہے؟ کتنے سنی ایسے ہوں گے جو نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر نبی پر درود پڑھنا نہیں آتا ہے، مصطفیٰ کا سلام پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس انداز سے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ یاد رکھو امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی ہے جو بہت بڑے فقیہ احناف ہے، حنفی مذہب کے بہت عظیم فقیہ ہے۔ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں روایت نقل فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ علی النبی میں فرماتے ہیں امام سفیان ثوری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا جب طواف
کر رہے تھے، ایک بندے پہ سفیان ثوری کی نظر پڑتی ہے. سفیان ثوری کیا دیکھتے ہیں وہ بندہ قدم قدم پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، ہر لمحہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلوات و سلام پیش کر رہا ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں یہ بندے تجھے بتا ہر قدم پہ نبی پہ درود کیوں پڑھتا ہے، ہر قدم پہ مصطفیٰ پہ سلام کیوں پڑھتا ہے؟ ارے تجھے نہیں معلوم خانے کعبہ میں جب طواف کیا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو نبی پر درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سوال جس سے کیا جاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے اے بندے پوچھنے والے یہ بتا تو کون ہے؟ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں سفیان ثوری ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے اگر آپ اتنے بڑے عالم نہ ہوتے میں یہ راز کبھی آپ کو نہ بتاتا. سفیان ثوری سنیے، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا، تنہا نہ چلا تھا، اپنے باپ کو حج کرنے ساتھ میں لے کر کے چلا تھا. راستے میں باپ بیمار ہوتا ہے، جب باپ بڑا بیمار ہوا، بہت تعویذ ہوا، عدالت پڑ گئی، لاکھ طرح علاج کیا مگر باپ ٹھیک نہ ہوا. تو راستے میں کیا ہوا؟ ایک دن ایک رات میرے باپ میرا باپ موت کی آہوش میں سو جاتا ہے، موت کی نیند اس پر طاری ہو جاتی ہے. جب باپ کا انتقال ہو گیا میں رونے لگا. میں نے دیکھا باپ کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، باپ کے چہرے پہ سیاہی چھا چکی ہے. سفیان ثوری سن لو میرے دل کے میری آنکھ لگتی ہے. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک اجلے کپڑے والے تشریف لائے ہیں، ایک روشن چہرے والے تشریف لائے ہیں، ایک آنکھوں سرمگی آنکھوں والے تشریف لائے ہیں، ایک گھوڑی والے پائے والے تشریف لائے ہیں، ایک بڑے حسین و جمیل تشریف لائے ہیں. اور وہ میرے باپ کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں. باپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. جب میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا میرے باپ کا کالا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، دل سے اجلا ہو جاتا ہے اور زیادہ نورانیت آ جاتی ہے. جب وہ جانے لگے میں نے دامن تھام لیا، عرض کرنے لگا آپ ہے کون؟ ذرا اپنا تعارف بتاتے جائیں، ذرا اپنے بارے میں بتاتے جائیں، آپ ہے کون؟ اتنی مہربانی میرے باپ کے ساتھ کرواتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ارے تم مجھے نہیں جانتا، میں ہی تو مدینے کا سرکار ہوں، میں ہی تو مکی کی سرکار ہوں، میں ہی تو آنا تم حرم کا مالک و مختار ہوں، جناب محمد عربی میں ہی تو ہوں. آقا علیہ السلام سے بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کو آپ نے اتنا کرم کیوں فرمایا، آپ نے اتنی نوازش کیوں فرمائی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیرا باپ بڑا نمازی نہیں تھا، میں جانتا ہوں تیرا باپ بڑا حاجی نہ تھا، میں جانتا ہوں تیرے باپ کے عمل بڑے اچھے نہ تھے، مگر سن لے تیرے باپ کا ایک عمل ایسا تھا، ایک کام ایسا تھا جو مجھ کو بھی پسند تھا، میرے خدا کو بھی پسند تھا. سن لے تیرا باپ تیرا باپ چلتے پھرتے میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا تھا اور میں نہیں چاہتا تو میری بارگاہ میں درود پڑھے اس کا چہرہ کالا ہو جائے، لیکن جب اس کا چہرہ کالا ہوگا میں آ کر کے اس کے چہرے کو روشن کر دوں گا، میں آ کر کے اس کے چہرے کو روشن کر دوں گا، میں آ کر کے اس کے چہرے کو روشن کر دوں گا. سنیو اس وجہ سے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کو جپو، مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھو، مصطفیٰ کے نام کو وظیفہ بنا لو. اور یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اپنی سنن میں، اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں جانتے ہو کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، میری شفقتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، میری بارگاہ میں سب سے زیادہ نوازشوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ عرض کرتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون بنوا ہے جو آپ کے زیادہ قریب ہوگا، جو آپ سے زیادہ شفقتیں پائے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو جو جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن اس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام کی دیوانوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہدائیوں، یاد رکھو صحابی نے کھڑے ہو کر کے سوال کر لیا یا رسول اللہ کل علمتا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں جب تک ہیں جب تک کہ ہم آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے، آپ جب زمین کے نیچے دفن ہو جائیں گے مصطفیٰ کیا تب بھی درود پڑھے؟ آقا اس وقت تو آپ انتقال فرما جائیں گے. مصطفیٰ نے قیامت تک کے ہونے والے سنی عقیدت پر مہر لگا دی اور قیامت تک کے سنیوں
کو دلیل ہوگی، مصطفیٰ نے توڑ دیا. یہ لوگوں یاد رکھو، تم یہ مت سمجھو نبی مر جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد مر کر کے مٹی میں مل جاتا ہے. نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. یاد رکھو اللہ کو نبی زندہ ہے، زمین میں جانے کے بعد بھی اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے. اور صرف زندہ ہی نہیں، نبی ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ جو مر جایا کرتے ہیں مصطفیٰ ان کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے. مصطفیٰ انہیں بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں. جو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں نبی ان کو بھی زندگیاں بخش دیا کرتے ہیں. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مصطفیٰ انہیں بھی حیات دائمی عطا فرما دیتے ہیں. آپ کہیں گے میاں کس طرح سے نبی، آپ نے جملہ بہت بڑا بول دیا ہے کہ نبی زندہ ہی نہیں ہوتے. آپ نے کیا کہا؟ نبی زندہ ہی نہیں ہوتے، جو مردہ ہوتے ہیں نبی انہیں زندگیاں بھی دے دیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں. آپ کہیں گے میاں دلیل کیا؟ دلیل دعویٰ بغیر دلیل کے خالی ہوتا ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دیجیے کہ نبی صرف زندہ ہی نہیں کرتے بلکہ مرنے والوں کو زندگیاں دے بھی دیا کرتے ہیں. میں نے کہا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ احیی الموتیٰ بإذن اللہ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ عیسیٰ کی بارگاہ میں کوئی سفید داغ والا پہنچتا، حضرت عیسیٰ اس پہ ہاتھ پھیر دیتے، اس کا سفید داغ ٹھیک ہو جاتا. حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں کوئی نابینا اندھا پہنچتا، حضرت عیسیٰ اس پہ ہاتھ پھیر دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا. اور میرے پیارے عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں. کوئی مردہ میری بارگاہ میں لایا جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے زندہ کر دیا کرتا ہوں. میں نے کہا عیسیٰ جن کو نبوت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، جب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا. اور یاد رکھیے صرف یہ دعویٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ نے زندہ کر کے بھی دکھایا ہے، نبی نے زندہ کر کے بھی دکھایا ہے، آقا نے زندہ کر کے بھی دکھایا ہے. کیسے زندہ کیا ہے؟ آؤ حدیث پاک سنتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی، یاد رکھیں ایک بڑی اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سنیں. ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے ماں باپ، نبی کے ماں باپ یہ مومن تھے، مومن ایمان والے تھے، پکے موحد تھے، جنتی تھے. مگر آج ایک ایسی جماعت چلی ہے جس کا نام دیوبندی جماعت ہے. یہ دیوبندی جماعت عقیدہ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی کے ماں باپ کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے نبی کے ماں باپ جہنمی ہے، بولو معاذ اللہ. میں نے کہا ظالم تو عقیدہ کیا دینا چاہتا ہے؟ تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو کیا سنیوں کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ ارے وہ نبی کے ماں باپ جن کی عزت پہ ہمارے ماں باپ کی عزت قربان، جن ماں باپ کے صدقے میں کائنات کو ایسا نبی ملا کہ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو ایمان ملا، اس نبی کے ماں باپ کو جہنم میں جائیں گے. ان کی عزتوں پہ ہماری 100 ماں باپ کی عزتیں قربان ہیں، ہماری 100 ماں باپ کی عزتیں قربان. اور تم کہتے ہو نبی کے ماں باپ مومن نہیں. سنو، نبی کے ماں باپ ایمان والے تھے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 1 2 3 نہیں بلکہ 5 کتابیں اس مسئلے پر لکھی، اور 5 کتابیں لکھ کر کے سینکڑوں دلیلیں مصطفیٰ کے ماں باپ کے ایمان کے بارے میں پیش کرواتی ہیں. اور کیسی دلیل سنو. اسی میں ایک دلیل مذکور ہے. اور تفسیر نسبی میں جہاں یونس علیہ السلام مدارک التنزیل میں جہاں یونس علیہ السلام کی ماں باپ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، بڑے اللہ کے مقرب پیغمبر ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک حکم فرماتا ہے ایک مچھلی کو حکم فرماتا
ہے مچھلی یونس علیہ السلام اس دریا کے قریب آئیں گے، جیسے ہی اس دریا کے قریب آئیں گے یونس کو نگل لینا، یونس کو مچھلی نگل لیتی ہے۔ 40 دن اللہ کا پیغمبر یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اس دعا کی برکت سے 40ویں دن اللہ تعالیٰ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیتا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک سارے شخص کے خواب میں دیکھا وہ مچھلی جس نے یونس کو 40 دن پیٹ میں رکھا تھا، وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن اپنے پیٹ میں کھلایا تھا، اللہ نے اس کے جنت کی نہر میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا سنو، جو مچھلی صرف اللہ کے پیغمبر حضرت یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جا سکتی ہے، تو جو ماں 9 مہینے جناب محمد رسول اللہ کو اپنے پیٹ میں ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی خالد رضا صاحب منجری، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا 40 دن صرف مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے، 40 دن کے اندر پیٹ میں رکھنے کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو جنت میں ڈال دیا۔ تو جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں جناب محمد رسول اللہ کو رکھے، تو ماں جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، کس طرح سے جا سکتی ہے؟ اب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ہاں سنو، نبی صرف زندہ ہی نہیں ہوتے بلکہ زندہ کر دیتے ہیں مرنے والوں کو۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، ہے رب ذوالجلال مجھے اجازت عطا فرما، میں جا کر کے اپنے ماں باپ کی قبر پہ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب رک جاؤ ابھی مت جانا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تسلیم، پھر اللہ کے نبی اسلام کچھ دنوں کے بعد اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب رک جاؤ، تھوڑے دن اور انتظار کر لو، چلے جانا اپنے ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لینا، مگر اب اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کر کے دعا مانگ لینا۔ مگر اللہ کے محبوب علیہ السلام غمگین ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ رب العزت مجھے اجازت عطا کر دے، میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس بار اجازت عطا فرما دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر جاؤ، دعا کر کے آؤ۔ محبوب جاتے ہیں ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے دعا کیا، اللہ نے ماں باپ کی قبر کو شق فرما دیا، ماں باپ کی قبر پھٹتی ہے، مقام ابوا کا واقعہ ہے، ماں باپ کی قبر پھٹی، مصطفیٰ نے دعا فرمایا، ماں باپ کو اللہ نے زندہ فرما دیا، زندہ فرما دیا۔ ماں باپ نبی کے زندہ ہوتے ہیں اور فوراً نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پھر قبر میں جاتے ہیں، موت آتی ہے اور موت آنے کے بعد مصطفیٰ اپنے ماں باپ کی قبر کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا ارے سنو، نبی صرف زندہ نہیں ہوتے بلکہ مرنے والوں کو بھی زندگی بخش دیا کرتے ہیں، مرنے والوں کو زندگیاں بخش دیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اے سنیوں، اے سنی مسلمانوں، دل کی گہرائیوں سے میری بات کو سنو۔ آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مصطفیٰ سے پیار کا دم بھی بھرتے ہو اور نبی کے دشمنوں سے دوستی بھی کاٹتے ہو، ان کے ہاں رشتہ داریاں بھی کرتے ہو، ان سے سلام دعا بھی کرتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہو۔ نبی کا جو دشمن ہے قرآن اس کے بارے میں نبی کے عاشق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سن لو، اللہ و رسول کا جو عاشق ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ایمان رکھتا ہوگا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا، تم نہیں دیکھو گے وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن سے ہاتھ ملائے، دوستی کرے، محبت کرے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اور یاد رکھو تم محبت کر، محبت تم نے کیا سیکھی ہے؟ آؤ محبت دیکھتے ہیں نبی کے صحابہ نے کیسے کی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کس انداز میں کی ہے، اس طرح مصطفیٰ کے صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام عامر بن جموح ہے، یہ صحابی نبی کے ہیں اور لنگڑے صحابی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لنگڑے صحابی ہے۔ مصطفیٰ ایک مقام پر حکم فرماتے ہیں اے مدینہ والوں، تم کو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا حکم سن کر کے عامر بن جموح اپنے 4 بیٹے کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ لنگڑا
लंगड़ा सहाबी, ये लंगड़े सहाबी 4 बेटों को लेकर के नबी की बारगाह में बस्ता हाजिर है। आका मैं भी जंग में जाऊंगा, मेरा ये बड़ा बेटा भी जंग में जाएगा, ये छोटा बेटा भी जंग में जाएगा, मुस्तफा मैं लंगड़ा बाप भी जंग में जाऊंगा। बेटे अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मेरा बाप लंगड़ा है, आका मेरा बाप पैर से मालूम है, मुस्तफा से हुक्म फरमाए ये जंग में न जाए, ये जंग में न जाए, ये जंग में न जाए। आका फरमाते हैं हे बाप तू जंग में न जा, तू जंग में क्या करेगा जाकर के, अल्लाह ने तुझे मातूर रखा है। अर्ज करता है या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम, या नबी अल्लाह अलैहि सलाम, आया हूँ इस नीयत से आया हूँ अल्लाह की राह में जान को कुर्बान कर दूं, अल्लाह की राह में शहादत को शहीद कर दूं, अल्लाह की राह में पैरों को शहीद कर दूं। आज वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुस्तफा जब जज्बा देखते हैं, उस सहाबी की मोहब्बत देखते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं हे मेरे प्यारे गुलाम चल तुझे भी जंग में चलना है, तू भी जंग में चल। मुस्तफा का ये लंगड़ा सहाबी मैदान काज़ार में आता है, एक हाथ में तलवार पकड़ता है, एक हाथ में बैसाखी है। नबी का ये लंगड़ा सहाबी एक पैर के बल मिलते उछक उछक के जंग करता है, नबी के दुश्मनों को मैदान जहाद में करता है, फासिले जहन्नम करता है। नबी का ये सहाबी इतनी बहादुरी से लड़ता है, इतनी बहादुरी से लड़ता है कि जब जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है, नबी का ये दीवाना जान दे देता है, जान जाने आखिरी को सब्र कर देता है। ये लोगों ये भी नबी की मोहब्बत की एक पैर पे है, लंगड़ा सहाबी है, मगर नबी ने अगर जान देने के लिए बुलाया, सहाबी जान देने के लिए हाजिर हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी कहते हैं हम नबी के दीवाने हैं, मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं, मगर नबी का मुअद्दिन, नबी का बागी, नबी की नमाज के लिए बुलाने वाला, अजान देने वाला दिन में आपको 5 बार कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ कामयाबी की तरफ आओ। मगर आपका आलम ये है कि आप नमाज की तरफ नहीं आते, अपने नर्मों गुदास बिस्तरों को नहीं छोड़ते। हे लोगों आपकी मोहब्बत नाकिस है, आपकी मोहब्बत कामिल नहीं है। नबी के उस सहाबी की मोहब्बत कामिल थी कि मुस्तफा का वो सहाबी अगर एक पैर का है, नबी जान देने के लिए बुलाते हैं तो सहाबी हाजिर हो जाता है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, लेकिन याद रखो नबी के दीवानों का, नबी से मोहब्बत करने वालों का किस तरह से नबी के दीवानों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत थी। एक सहाबी रसूल है, मुस्तफा का चेहरे ज़रा देखते हैं, जाबिर बिन समरा नाम है, जाबिर बिन समरा है, मुस्तफा के चेहरे में दुआ के बारे में फरमाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है अन जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल अदहियानी व अलैहि हुल्लतुल हमरा फजअलतु अंज़ुरु इलैहि व इलल क़मर फलहु इंदी अहसन मिनल क़मर औ कमा क़ाल सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी के दीवानों मुस्तफा करीम के एक सहाबी है, जाबिर बिन समरा है, मस्जिद नबवी में आते हैं, मुस्तफा को देख करके सलाम पेश करते हैं, आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में जब सलाम पेश किया, नबी का चेहरा देखा, लाल कलर का कपड़ा मुस्तफा पहने हुए बैठे थे, मुस्तफा लाल कलर का जोड़ा पहने हैं। जब नबी का ये दीवाना मुस्तफा का चेहरा देखता है, चांदनी रात है, चांद अपने आप उतारते हैं, तो सहाबी कहते हैं एक नजर मेरी चांद पे पड़ती है, तो दूसरी नजर नबी के चेहरे पे उठती है, 3 नजरें उठती है, चांद पे पड़ती है, मुस्तफा के चेहरे पे पड़ती है, तो सहाबी कहते हैं अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि चांद को भी जो हुस्न मिला है वो भी मुस्तफा का सदका मिला है, मुस्तफा के तलवों का सदका मिला है। याद रखो चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर नबी का चेहरा साफ है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। नबी के दीवानों अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है, दुनिया से मोहब्बत करनी है, तो दुनिया की खूबसूरती देख करके मोहब्बत न करो, बल्कि अहमद मुस्तफा की खूबसूरती देख करके मोहब्बत करो, मोहम्मद अरबी की खूबसूरती देख करके मोहब्बत करो। तो आज हमारा आपका आलम ये है, आपके गांव में अगर कोई बंदा आ जाए, कैसा बंदा 4 अंगूठियां पहन करके आ जाए, कितनी 4 अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, लंबी टोपी, बड़े बाल कानों से नीचे, 4 अंगूठी पहन करके आ जाएगा और आंखें बंद करे, तेरा क्या नाम, तेरे बाप का क्या नाम, अच्छा देख जल्दी से 5000 रुपया नजराना निकाल दे, वरना अगले महीना तुझको बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपने अल्लाह का वली समझ लिया,
خدا کا ولی سمجھ لیا. اور یہ 4 انگوٹھی پہن کے آنے والے یہ کہتے ہیں یہ غوث کے نام کی انگوٹھی ہے, یہ خواجہ کے نام کی انگوٹھی ہے, یہ صابر پاک طیبی کے نام کی انگوٹھی ہے, یہ وارث پاک کی انگوٹھی ہے. مگر یاد رکھنا ان 4 انگوٹھی پہننے والوں سے تم کہے نا نہ یہ غوث کی انگوٹھی, نہ یہ خواجہ کی انگوٹھی, نہ یہ صابر طیبی کی انگوٹھی, نہ یہ وارث پاک کی انگوٹھی, یہ شیطان کی انگوٹھی, یہ اس کے چھٹے بھائی, یہ اس کے بڑے بھائی, اور یہ اس کے ابلیس سردار کی انگوٹھی. کیوں معلوم ہے کیوں؟ یاد رکھو, کان کھول کر کے سن لو, کان کھول کر کے سن لو, دل کی گہرائی میں اس پیغام کو اتار لو. 4 انگوٹھیاں پہننا شریعت محمدیہ فیضا سمحا حرام ناجائز و حرام ہے. تو یہ غوث کے نام کی انگوٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خواجہ کے نام کی انگوٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وارث صابر کے نام کی انگوٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے نبی کے دین نے اس کو جائز ہی نہیں قرار دیا. اور آپ کی محبت ناقص ہے, میں عرض کر رہا تھا آپ کی محبت ناقص ہے. یاد رکھیں ایک انگوٹھی پہننا جائز, کتنی مسئلہ بھی سن لیجیے ساتھ. ایک انگوٹھی پہننا جائز, سونے کی مردوں کو آدمیوں کو سونے کی پہننا ناجائز, لوہے کی پہننا ناجائز, پیتل کی پہننا ناجائز و حرام, اور تانبے بلٹ کی پہننا ناجائز و حرام. صرف اور صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے مرد کو. اور ایسا نہیں چاہو 1 کلو کی بنوا لو انگوٹھی, 1 کلو کی نہیں چلے گی. انگوٹھی کی بھی قید ہے, 1 مسقال یعنی 4.5 ماشا, 4.5 ماشا سے کم انگوٹھی ہو. آج کے وقت میں 4 گرام اور تقریباً 63 ملی گرام, 4 گرام 63 ملی گرام کے قریب یہ بنتا ہے. یعنی 4.5 گرام سے کم انگوٹھی ہو. کتنی؟ 4.5 گرام سے کم چاندی اس میں لگی ہوئی ہو, 4.5 گرام سے کم چاندی لگی ہو. اور یاد رکھو 2 انگوٹھی نہیں, اس میں 2 نگ نہیں, اس انگوٹھی میں 1 ہی نگ ہو. 2 نگ ہوگی انگوٹھی ناجائز ہو جائے گی مرد کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں تو پہنے. مرد کے لیے 2 انگوٹھی ہوئی, 2 نگ ہوئے ناجائز و حرام. اور آج تو انگوٹھی کو چھوڑو, ہمارا نوجوان گلے میں چین پہن رہا ہے, ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے, یا کانوں میں پھڑکے اور بالیاں پہن رہا ہے. یاد رکھو یہ کان میں لڑکوں کو اور مردوں کو بالیاں پہننا, ہاتھ میں کڑے پہننا, گلے میں چین کی زنجیر پہننا, یہ ناجائز و حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اللہ نے اس امت کے مردوں پر یہ ساری چیزیں حرام فرمائی ہیں. اور جو دنیا میں یہ چیزیں نہیں پہنے گا, اللہ قرآن میں جگہ جگہ جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ جو دنیا میں کڑے نہیں پہنے گا, جو دنیا میں بالیاں نہیں پہنے گا, جو دنیا میں گلے میں ہار نہیں پہنے گا, جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں اسے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ماشاءاللہ سونے کے کنگن. تمہاری محبت آج چلے کی محبت پر, محبت آپ کی ناقص ہے, محبت آپ کی کامل نہیں ہے, محبت آپ کی مکمل نہیں. کیسے مکمل نہیں؟ یاد رکھو ایسے مکمل نہیں کہ تم ہو نبی کا کلمہ پڑھنے والے. ایک نبی کے وہ صحابی تھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے. ایک بار زندگی میں ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب الامن والعلا بنایت المصطفیٰ کتاب البلا میں نقل کروایا. ایک بار زندگی میں مصطفیٰ نے سونے کی انگوٹھی پہنی, اور سونے کی انگوٹھی پہن کر کے مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی آئے تو ایک دن مصطفیٰ کو انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر کے دیکھا. صحابیوں نے دیکھا, نبی نے حکم نہیں فرمایا اے صحابیوں تم کو سونے کی انگوٹھی پہننا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا اے صحابیوں تمہیں بھی صحابوں نے انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے. دوسرے دن کیا دیکھا, مسجد نبوی میں جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے نبی کو دیکھ کر کے سارے صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر کے چلے آتے. سارے صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر کے چلے آتے ہیں. سارے صحابی
سونے کی انگوٹھی پہن کر کے چلے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا میرے صحابہ میری سنت پر عمل کرنے کے بڑے دیوانے ہیں, مجھ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, میرے صحابہ میری سنت زندہ کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو مجمع میں یوں لہرایا اور اپنی انگلی سے اللہ کے نبی اسلام نے انگوٹھی اتاری اور سونے کی انگوٹھی اتار کر کے فرمایا آج سے میں اس شیطان کے زیور کو دور پھینکتا ہوں. نبی نے دور پھینکا تو جتنے بھی صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے تھے سارے صحابیوں نے نبی کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کے دور پھینک دیا, پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں. صحابیوں, نبی کے دیوانوں, آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ مصطفیٰ سے یوں محبت فرماتے تھے, نبی سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ آقا نے کہا نہیں اے صحابیوں تم کو بھی پہننا ہے, اے صحابیوں تم کو بھی اتارنا ہے. بس نبی کو دیکھا, نبی کو دیکھ کر کے نبی کے صحابہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے میں لگ گئے. اور آج ہمارا رات کا عالم کیا ہے, نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, 5 وقت مسجد میں حاضر دینا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, ظہر کی نماز پڑھنا ہے, عصر کی نماز پڑھنا ہے, مغرب کی نماز پڑھنا ہے, عشاء کی نماز پڑھنا ہے. اور بزرگان دین نے فرمایا ہے من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجهه نور, جس نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے چہرے سے نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقه برکۃ, جس نے ظہر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمه قوۃ, جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے جسم سے طاقت و قوت ختم کر دی جاتی ہے. من ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولاده قوۃ, مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اس کے اولاد سے فرما برداری کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے بچے نافرمان ہوں گے. مصطفیٰ نے فرمایا من ترک صلاۃ العشاء فلیس فی نومه راحۃ, جس نے عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا اس کی نیند سے آرام کو ختم کر دیا جائے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز چھوڑنے سے یہ نقصانات ہیں, نماز چھوڑنا 80,000 سال جہنم میں چلنے کا سبب ہے. مگر آج امتی کے دل میں نبی سے کامل محبت نہیں, نماز پڑھنے کے لیے ہمارا تیار نہیں ہے. یاد رکھو نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن مسعود ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن مسعود. نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کرتے ہیں, نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش کر کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اور کیسے زندہ کرتے ہیں نبی کی سنت کو؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے اس طرح سے زندہ کرتے ہیں کہ ایک راستے سے گزرتے ہیں تو جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو نبی کا وہ صحابی مسکرا دیتا ہے, مسکرا کے گزرتا ہے. ایک بار گزرا مسکرا کے گزرا, 2 بار گزرا مسکرا کے گزرا, 3 بار گزرا مسکرا کے گزرا, بار بار گزرا مسکرا کے گزرا. اسی راستے سے نبی کا وہ صحابی گزرتا ہے تو پیڑ کی ایک پتی کو ہاتھ لگا دیتا ہے. ایک بار گزرا پیڑ کی پتی کو ہاتھ لگایا, 2 بار گزرا پیڑ کی پتی کو ہاتھ لگایا, 3 بار گزرا پیڑ کی پتی کو ہاتھ لگایا, بار بار راستے سے گزرتا ہے پیڑ کی پتی کو ہاتھ لگاتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود آپ بار بار اس راستے سے گزرتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں, پیڑ کی پتی کو ہاتھ لگاتے ہیں, آخر کیوں لگاتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کتنا عشق بھرا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سن لو, میں نہیں جانتا میں کیوں مسکراتا ہوں, میں نہیں جانتا میں پیڑ کی پتی کو ہاتھ کیوں لگاتا ہوں. ایک بار زندگی میں نے اپنے مدنی آقا کو دیکھا تھا, اس راہ سے گزرے تھے تو وہ مسکرا کے گزرے تھے, میں بھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسکرا دیا کرتا ہوں, میں بھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسکرا دیا کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نبی کریم علیہ السلام کے عاشقوں, نبی سے محبت رکھنی ہے تو مکمل محبت رکھنی ہے, کامل محبت رکھنی ہے, پوری محبت دل میں رکھنی ہے. اور آج نمازیں چھوڑتے ہو, نماز کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, ایسی بات فرمائی. مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں لو ان نهرا على باب احدكم ويغسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مصطفیٰ کریم اسلام کے دیوانوں, آقا فرماتے ہیں
کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے بدن پہ کوئی گندگی باقی رہے گی؟ کیا کوئی میل باقی رہے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام نہیں، کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، کوئی میل باقی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سن لو، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسا ہی صاف ستھرا فرما دیتا ہے، گناہوں سے صاف۔ اور قرآن کہتا ہے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے 29واں پارہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جہنمی جہنم میں پہنچ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے آخر تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ وہ کہے گا تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخالدین۔ سن لو، ہم کو جہنم میں اس وجہ سے ڈالا گیا، اس وجہ سے ڈالا گیا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، پڑوس میں مسکین بھوکے تھے، پڑوس میں یتیم بھوکے تھے، پڑوس میں غریب بھوکے تھے، ہمارے پاس اللہ نے دولت کا اتار دیا تھا مگر پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم بری باتیں کرتے تھے، بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گندی گالی گلوچ کرتے تھے، اس بنیاد پر اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ اے لوگوں، جہنم میں جانے کا کام نہ کرو، جہنم میں نبی کی محبت جس دل میں ہو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی جہنم میں چلے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے دیوانوں، نبی کی کامل محبت اپنے دل میں پیدا کرو اور جنت میں جانے کا سامان پیدا کرو، جنت میں جانے کا سامان پیدا کرو۔ یاد رکھو مصطفیٰ کریم اسلام کے دیوان آج تم ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں دیکھو کمزور آدمی، اور کمزور آدمی آواز بھی اگر متاثر ہو جائے مگر انشاءاللہ غلط سلط بیان کر کے نہیں جاؤں گا، غلط سلط پیغام نہیں دے کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ قرآن و سنت کا پیغام دے کر کے جاؤں گا۔ آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ ایک جگہ جلسے میں گیا تو جلسے میں علامہ نورانی میاں تشریف لائے تھے، علامہ نورانی میاں تشریف لائے تو گاڑی بھر کر کے خرا پور علاقے سے لوگ گئے علامہ نورانی میاں کی تقریر سننے، واپس آئے۔ میں نے کہا اچھا میاں بتاؤ علامہ نورانی میاں کی تقریر سن کر کے آئے ہو، کیا بیان ہوا، کیا سنا، کیا پیغام دیا؟ تو ایک آنے والا کہتا ہے حضرت وہ تو بہت بڑے عالم تھے، ان کی بات ہم کو کہاں سمجھ میں آئے، ہم پورے جاہل آدمی، حضرت ہم کو کیسے سمجھ میں آئے؟ ہم نے سوچا اچھا چلو دوسرے کو بلاتے ہیں، دوسرے کو بلایا، دوسرے سے پوچھا اے بھیا علامہ نورانی میاں تشریف لائے تھے، یہ چھوٹا سے آئے تھے، کیا بیان کیا، کیا پیغام دے کر کے گئے؟ بتایا ارے بھیا حضرت جیسے ان کا نام نورانی ویسے ان کا چہرہ نورانی، ویسے ان کی تقریر نورانی، ہم تو بس ان کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے رہ گئے، ہم تو ان کے نورانی چہرہ دیکھ کر کے گزار گئے۔ تو کسی نے بھی دل کا جواب نہیں دیا، ہر ایک نے یہ جواب دیا۔ کل کو کوئی پوچھے خالد رضا آئے تھے، کیا بیان کر کے گئے، کیا پیغام دے کر کے گئے، تو آپ بھی ایسا جواب دے دو، نہیں نہیں یہ جواب نہ دینا بلکہ یہ بتا دینا اللہ اس کے رسول کی کا پیغام سنا کر کے گئے، مصطفیٰ کی حدیثیں سنا کر کے گئے۔ آقا کریم اسلام کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم اسلام سے سچی محبت کیا ہے، کامل محبت کیا ہے، مصطفیٰ سے سچا پیار کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ آپ محبت کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ کیا نبی کو خواب میں دیکھا؟ اچھا دیکھنے کی خواہش کی؟ کبھی دل سے تنہائی میں بیٹھ کر کے آنکھوں کو اشکبار کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور محبوب کی دربار میں لو لگا ہو اور عرض کر رہے ہو اے پروردگار عالم مجھے اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، مجھے اپنی محبوب کی زیارت کرا دے، مجھے اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، مجھے اپنے محبوب کی زیارت کرا دے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو اور آنسو نکلتے نکلتے مصطفیٰ کے غلام کو نوازی فرما کے اپنا جلوہ دکھا دے، کیا کبھی ایسی لو لگی؟ نہیں لگی۔ مطلب یہ ہے کہ کامل محبت نہیں ہے، کامل ایمان، کامل مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے۔ آؤ سنو سنو، غوث
سے آدم کو کامل محبت مصطفیٰ سے تھی. کیسی محبت تھی کہ عورت آدم مصطفیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں, نبی کے روزے پر پہنچتے ہیں, مصطفیٰ کے دیدار پر روزے پر پہنچنے کے بعد عورت آدم عربی کے یہ 4 مصرے کہتے ہیں, فی حالت البود روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتي وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تهدى بها شفتي. عورت آدم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, جب میں مدینہ سے دور تھا مصطفیٰ بار بار میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا تھا, میری روح آپ کے دربار میں حاضر ہوتی تھی. آقا یہ جسم کی حاضری کا وقت ہے, آقا اپنا دیدار کرائیے, اپنا ہاتھ باہر نکالیے قبر انور سے. آج عبد القادر آپ کا یہ بیٹا, آج عبد القادر آپ کا یہ ناسا آپ کے دست اقدس کو بوسہ دینا چاہتا ہے. عورت آدم فریاد کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں اس وقت جتنے بھی لوگ حرم مدینہ میں تھے سب نے دیکھا عورت آدم کی محبت کو لائی. عورت آدم محبت کو فریاد کر رہے ہیں. مصطفیٰ نے قبر انور سے اپنا دست مبارک نکالا, عورت آدم کو دیا. عورت آدم نے چوما مصطفیٰ کے دست اقدس کو چوم کر کے اپنے سر پہ رکھا. سبحان اللہ, یہ محبت کامل تھی. عورت آدم کی محبت کامل تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سچی محبت تھی. اور سرکار اعلیٰ حضرت بھی کرم نوازی ہوئی. سرکار اعلیٰ حضرت بھی حج کرنے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کے روضے پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, یا نبی اللہ علیہ السلام, احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. خواب میں آپ بار بار دیدار سے مشرف فرماتے تھے, آقا احمد رضا آیا ہے, آقا آپ کا دیدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شبیح الحسن صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہتے ہیں آقا احمد رضا نے بار بار خواب میں آپ کا دیدار کیا. آقا احمد رضا پر کرم نوازی فرمائے. مصطفیٰ آج آپ کے روضے کے سامنے یہ احمد رضا کھڑا ہے, آقا آپ سے فریاد کر رہا ہے, اپنے چہرے زیبا کی زیارت کرائیں. اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں, ہاتھ باندھے ہیں, روضے مصطفیٰ کے سامنے ہیں. روتے رہتے آنکھ لگتی ہے, اور آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ خرودگی سے امام احمد رضا باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس چلوے زیبا کو مانگا جا رہا تھا, جس سے زیبا کی زیارت کو طلب کیا جا رہا تھا. مصطفیٰ کریم و نفس نفیس احمد رضا کے لیے اپنی قبر انور سے باہر آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اپنا دیدار کراتے ہیں. تو مصطفیٰ کی محبت کی, مصطفیٰ کی سچی محبت ان کے دل میں تھی, مصطفیٰ کی کامل الفت, کامل نظر ان کے دل میں تھی. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت پر بھی کرم نوازی کی گئی. اور امام جامی, علامہ جامی مصطفیٰ سے کیسی محبت کرتے ہیں. امام جامی نبی سے ایسا عشق کرتے ہیں, ایسا پیار کرتے ہیں کہ جب جامی حج کرنے کے لیے کعبہ پہنچتے ہیں اور کعبے میں حج کر لیا, طواف و سعی کر لی, صفا و مروہ کا چکر لگا لیا, نمی جماعت کر لیا, حلق و تقصیر کر لی, تو ہم مدینے کی جانب علامہ جامی رخ کرتے ہیں اور مدینے کی جانب نکلتے ہیں. علامہ جامی جب مدینے کی جانب نکلتے ہیں, آقا حاکم مدینہ کے خواب میں آتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حاکم مدینہ, جامی مدینے کی جانب آ رہا ہے, جامی کو مدینہ مت آنے دینا, جامی کو مدینہ مت آنے دینا. جامی کو روک دو. حاکم مدینہ صبح گھوڑے دوڑا دیتا ہے اور جامی کو مدینے نہیں آنے دیتا ہے. جامی مدینہ آنے سے پہلے جامی کو روک دیا جاتا ہے. علامہ جامی کو قید کر لیا گیا. علامہ جامی اگلی رات پھر قید سے آزاد ہو کر کے مدینے کی جانب آتے ہیں. پھر علامہ جامی, جب علامہ جامی نکلتے ہیں مدینے کی طرف, مدینے کے حاکم کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حاکم مدینہ, میں نے کہا تھا جامی کو مدینہ مت آنے دینا, جامی مدینہ آ رہا ہے, اسے روک لو. کیوں روک لیا جائے یا رسول اللہ علیہ السلام؟ حاکم مدینہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جامی کو مدینہ آنے سے روک کیوں لیا جائے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جامی میری محبت میں ایسا فنا ہو گیا ہے, جامی میری محبت کا ایسا عاشق ہے, میری ظلموں کا ایسا اسیر ہے کہ اگر جامی مدینہ آ گیا تو مجھ کو بنفس نفیس قبر انور سے نکل کر کے جامی کا استقبال کرنا پڑے گا, جامی کا استقبال کرنا پڑے گا. اس وجہ سے جامی کو مدینہ مت آنے دینا. تو اے لوگوں, نبی کی محبت اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت, کامل محبت دل میں پیدا کرو, نبی کی کامل الفت دل میں پیدا کرو. نبی کی محبت ہی عین ایمان ہے, جان ایمان ہے, روح ایمان ہے. نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے, نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور آخری پیغام, حضرت بھی تشریف لے آئے. ابھی حضرت کا بیان بہت شاندار ہوتا ہے اور آپ باضابطہ مقرر ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. کئی جگہ تقریر سنتے ہیں, حضرت کی باضابطہ خطاب آپ کا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو میں عرض کرتا چلوں آخری پیغام, اے لوگوں یاد رکھو, کان کھول کر کے سن لو,
دل کی تختی پر اس پیغام کو نوٹ کر لو کہ نبی کی اگر سچی محبت ہے تو مصطفیٰ کے غداروں سے کبھی ہاتھ نہ ملانا. نبی کی جو گستاخی کر چکے ہیں وہابی فرقہ، دیوبندی فرقہ، قادیانی فرقہ، شیعہ فرقہ، رافضی فرقہ، یعنی شیعہ کی کئی قسمیں ہیں. ایک رافضی کہلاتی ہے، ایک تفسیری کہلاتی ہے، ایک اثنا عشری کہلاتی ہے، اور اس کے علاوہ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 12 فرقے کے گنائے ہیں. 12 فرقے ان کے گنائے ہیں. تو ان فرقوں میں کبھی ان فرقوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے یہ ایک فرقہ چلا ہے جماعت اسلامی، اور ایک نیا فرقہ آیا ہے اہل حدیث فرقہ. ان سے کبھی دوستی میل ملاپ نہ رکھنا، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا علیہ واصحابی. مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ جنتی فرقہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. اور مصطفیٰ نے ان کی نشانی پہ بیان فرما دی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا تھا سيخرج قوم في آخر الزمان خطاف الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم عن حناجرهم ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق ومشمر الهزار يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وزكاته مع زكاتهم وصدقات او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان قریب ایک قوم ایسی نکلے گی جس میں شامل ہونے والے اکثر نوجوان لوگ ہوں گے مگر بڑے بے وقوف لوگ ہوں گے. یاد رکھو یہ نکل کر کے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، نماز روزے کی باتیں کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، اسی طرح یہ بھی دین سے نکل جائیں گے، دین میں واپس نہیں آئیں گے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور نبی نے فرمایا تھا ان کی نشانی یہ ہے یہ بال کو چھوٹا رکھیں گے، یہ سر منائے رہیں گے. اور فرمایا تھا ان کی نشانی یہ ہے یہ پیجامہ اٹھائے رہیں گے، ان کے ماتھے ابڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا تھا تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے کم تر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے کم تر سمجھو گے، اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے کم تر سمجھو گے. اب یہ ساری نشانیاں جو نبی نے بتائی تھی ذرا سوچو کس فرقے میں موجود ہے، کس جماعت میں موجود ہے. پیجامہ اٹھانا بھی انہیں میں موجود ہے، ماتھا اٹھا ہوا ہونا بھی انہیں میں موجود ہے، سر بال چھوٹے کرائے رہنا یہ بھی دارالعلوم میں آپ دیکھ لیجیے اکثر ٹکلا رہتے ہیں سر مدرسی ان کو بھی جا کر کے دیکھ لو یہ بھی ان میں موجود ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے اپنی عبادتیں ان کی عبادتوں کے سامنے کم تر سمجھو گے. اور یہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں تو ان سے بچ کر کے رہو، بچ کر کے رہو، بچ کر کے رہو. ان کے قریب نہ جاؤ، اپنے ایمان کو ضائع رکھو. نہ ان سے سلام کلام جائز، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ جائز، اور نہ ان سے لڑکی لینا اور نہ لڑکی دینا نہ جائز. اگر کوئی پکے وہابی سے یعنی وہابی عقیدہ رکھنے والے کو لڑکی دیتا ہے یا اس کی لڑکی لیتا ہے اور وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں تو نکاح باطل 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 ہوگا ہی نہیں، وہ زنا ہوگا، گناہ ہوگا، اور اولادیں بھی ناجائز ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ اس پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.